بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے لاہور سے آئے ہوئے نوجوان خطیب مولانا اویس عاجز صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، آپ کو صرف ایک مرتبہ بیدار کرنے کے لیے اس مجمع کے اندر نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، میرے ہم عمر بھی تشریف فرما ہیں، میرے جو سامنے بیٹھے ہیں، دائیں بیٹھے ہیں، بائیں بیٹھے ہیں۔ میں ایک مرتبہ اپنے امام کائنات کا نام لینے لگا ہوں۔ آپ نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بندہ نبی پاک کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں آپ احباب تشریف فرما ہے، شکر گزار ہوں محترم جناب حضرت مولانا اشفاق سلفی صاحب، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب، اور شاعر اسلام، شاعر انقلاب حضرت مولانا یحییٰ عمیر بہاول پوری صاحب، کہ جن کی محبت بڑی دعوت پر آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع ملا ہے۔ حضرات، میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی کانفرنس کا عنوان بڑا پیارا ہے، آپ کی کانفرنس کا عنوان بڑا جاندار اور شاندار ہے۔ اگر میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ کروں، اگر میں اپنے آقا کے جمال کا تذکرہ کروں، اگر میں آقا کی سیرت کا تذکرہ کروں، اگر میں آقا کے اخلاق کا تذکرہ کروں، بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں کانفرنس کے عنوان کے مطابق تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے مطابق چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت آدم صفیہ اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ لیکن جب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، جب احمد مجتبیٰ اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، جب محمد مصطفیٰ اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، جب آمینہ کے لال اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، لگتا ہے آپ نے بیدار نہیں ہونا، مجھے آپ کو بیدار کرنا پڑنا ہے۔ حضرات آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، کون پیغمبر اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے جن کے حسن کے بارے میں حضرت حسان نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی پیشانی کو اعلیٰ بنایا۔ ایک اہل زبان بولا ہے، اردو زبان والا بولا ہے، اور بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا۔
جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا جب امام کائنات اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہے۔ اللہ جی پھر کیا ہے؟ فرمایا ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور اللہ اعلان کرتے ہیں ہم نے امام کائنات کے سر پر نبوت کا تاج بھی پہنا دیا ہے، ختم نبوت کا تاج بھی پہنا دیا ہے۔ میرے آقا اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، نبوت کا تاج بھی لے کر کے آئے، ختم نبوت کا تاج بھی لے کر کے آئے۔ اللہ کے قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ پر ذرا غور کیجئے گا، رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے امام کائنات پر دین کو مکمل کر دیا۔ میری طرف توجہ کیجئے، میں اس طرح عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کی ذات بھی آخری، میرے آقا کی بات بھی آخری، میرے آقا کی شریعت بھی آخری، میرے آقا کی امت بھی آخری۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ آؤ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ احباب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی سے گزارش کی جاتی ہے، ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے آواز تھوڑی سی ایسی کی جائے کہ احباب کو سمجھ بھی آنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی، شور بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات آئیے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعلان کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، آقا کائنات فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی بن کر کے آتے۔ آپ کی کانفرنس کا عنوان ہے دفاع صحابہ و اہل بیت بھی ہے، تحفظ ختم نبوت بھی ہے۔ شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، 4-5 دن پہلے وہاں حیدرآباد کے اندر ایک شخص نے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر بے ادبی گستاخی کی ہے، جناب عمر کا پتلا بنایا ہے۔ ہم آج کی اس کانفرنس کی وسادت کے ساتھ قاری عبدالشکور صاحب کی محبت بھری دعوت کے اندر یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتے ہیں، جناب عمر وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا جناب عمر میرے بعد نبی بنتے، جس کے بارے میں آقا کائنات نے اعلان کیا، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے، اللہ عمر کی وجہ سے عطا کر دے۔ آج اس عمر کی عظمت کے بارے میں زبانوں کو چلایا جائے، آج اس عمر کی عظمت کے بارے میں اپنی زبان کو نازیبا الفاظ سے استعمال کیا جائے۔ ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، ہم اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پیغام یہ ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا پیغام یہ ہے، جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کر کے چھوڑیں گے، آقا کی ختم نبوت کے ترانوں کو انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ آئیے آخری حدیث مبارکہ پڑھو اور اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ آخری حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، آقا فرماتے لوگوں میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے ہیں، حضرت جابر اس بات کو بیان کرتے ہیں، آقا فرماتے قال انا قائد المرسلین ولا فخر، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا سپہ سالار بنایا، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں وانا خاتم
नबिय्यीना वला फखरा, अल्लाह ने मुझे खत्म नबूवत का ताज पहनाया, इसमें फखर की बात नहीं है। आगे अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं व अना अव्वला शाफिउन व मुशफ़्फ़िउन वला फखरा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे शाफी माशर बनाया, इसमें फखर की बात नहीं है। हजरात अब आइए जरा तवज्जो कीजिए, जब रब का कुरान कहता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, जब इमाम कायनात के फरामीन कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, रब के कुरान किया जाने के बाद, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन किया जाने के बाद अगर कोई झूठी नबूवत का दावा करे, मैं कहता हूं वो झूठा हो सकता है, लाइन हो सकता है, कज़्ज़ाब हो सकता है, दज्जाल हो सकता है, नबी हो सकता नहीं हो सकता। फिर मेरी दावत ये है, मेरा पैगाम ये है, मेरी मोहब्बत ये है। फिर आखिर में मैं क्या देना चाहता हूं, जिस नबी की खत्म नबूवत का हम तराना गा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं खत्म नबूवत का परचम लहराते रहे हैं, लहराते रहेंगे, ना पहले झुके हैं ना अब ही झुकेंगे किसी गैरुल्लाह के आगे कभी। हम जो सर है जबीने झुकाने के काबिल, वह हम अपनी जबी को झुकाते रहेंगे, मसाब की परवाह नहीं, राय हक में कयामत भी हो हम हक सुनाते रहेंगे। सहाबा ने विरसे में जो दी है दौलत, उसे हमेशा जहां में लुटाते रहेंगे। अगर इस दुनिया में कयामत भी आ जाए, आका की खत्मे नबूवत का सिक्का चलाते रहेंगे। कहे इंशाअल्लाह। आका सारे अहबाब एक मर्तबा हाथों को बुलंद करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत का नारा मैं लगाने लगा। नाराए तकबीर, हाथों को लहरा कर नाराए तकबीर। जिसने अल्लाह को मुश्किल कुशा माना हाथ लहरा कर नाराए तकबीर। शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, अजमत सहाबा। हजरात आइए जरा तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी बनकर के आए हैं, लेकिन दावत ये है, पैगाम ये है, खत्म नबूवत सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ प्यार किया जाए और आपकी बात के साथ प्यार ना किया जाए। अगर चाहते हो सही मानों में मुहाफिज खत्म नबूवत बन जाओ, आका की जात के साथ भी प्यार कीजिए, आका की बात के साथ भी प्यार कीजिए। बड़े ही शौक से सुन रहा था जमाना दास्ता हमारी, अरे हम में रुक गए दास्ता कहते कहते। अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया, आप अहबाब से महवे गुफ्तगू होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।